آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، لیکن اس وقت ہم جس مرحلے اور جس موقع پر یہاں موجود ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا اظہار کرنے سے ہماری زبان عاجز ہے۔ پوری دنیا کی میڈیا کی سکرینز غزہ اور فلسطین کی جو مناظر دکھا رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ صرف انسانیت کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جو اس کی صحیح عکاسی کر سکتا ہے، اور شاید ہی کوئی فرد ایسا ہے، مرد اور عورت اور جوان اور بوڑھا اور مسلم اور غیر مسلم، کہ جو اس پر تڑپ نہ اٹھا ہو کہ جس نوعیت اور جس سطح کا انسانی المیہ گزشتہ 8 اکتوبر سے غزہ کے اندر درپیش ہے۔ 40 کلومیٹر لمبی اور لگ بھگ 10 کلومیٹر چوڑی انسانی دنیا کی سب سے بڑی جیل، کہ جس میں 25 لاکھ انسان، بچے، بزرگ، خواتین محصور ہیں، اور یہ 1 سال نہیں اور 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، یہ 7 دہائیوں سے لگ بھگ یہی ہے۔ ایک طرف سے سمندر اور دوسری طرف سے اسرائیل نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور چھوٹی موٹی جنگیں اور بمباری تو جو ہے کہ آئے دن کا معمول تھا، لیکن 8 اکتوبر 2023 سے یہ 25 لاکھ آبادی، کہ جس میں معصوم نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں، جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بزرگ سے لے کر نوجوان جس اذیت سے گزر رہے ہیں، دنیا جو ہے روزانہ اپنی سکرینوں کے اوپر اس پر دیکھ رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک پہچان ہونے کے ناطے اس بمباری کے اگلے ہی دن الخدمت فاؤنڈیشن نے کوشش کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایسی انسانی آبادی کے جو چاروں طرف سے محصور ہو، کہ جہاں آپ پہنچ نہ سکتے ہوں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی 5 پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم نے 8 اکتوبر کو ہی رابطہ کر لیا۔ اس میں جان سویو ہے، IHH ترکی اس میں شامل ہے، اس کے اندر غازی دستک اس میں شامل ہے، اسی طریقے سے اور دیگر عنصر اس نام کی تنظیمیں کہ جو بین الاقوامی جن کے پاس رجسٹریشن ہے اور جو وہاں آپریٹ کر رہی ہیں غزہ کے اندر سے، اور ہم نے فوری طور پر ہم نے 8 کروڑ کی کمٹمنٹ فوری ان کو کر دی کہ کسی طریقے سے جو امداد، اور اس وقت جو غزہ کے اندر جو بھی سامان موجود تھا، ان والنٹیئرز نے، وہاں کی جو ٹیم موجود تھی، جو وہاں مقامی لوگ ہیں، اس کے ذریعے سے جو ممکن ہو سکتا تھا، اس میں میڈیکل سامان ہے، اس کے اندر اپنا بلینکٹس ہیں، اس کے اندر بچوں کے لیے کوئی چیزیں موجود تھیں، وہ اور خوراک وغیرہ وہ ہم نے پہنچایا ہے، اور یوں اپنی سرگرمیوں کا ہم نے آغاز کر دیا۔ اور ساتھ ہی ہم نے عوام سے اپیل کی، پورے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایکسپیٹ پاکستانی جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، شاید اس سے بڑا المیہ ہم نے نہ دیکھا ہو۔ ہم نے جنگ عظیم کے متعلق تو سنا ہے کہ کتنی بڑی تباہی تھی، لیکن ایک چھوٹے سے مقام پر، ایک چھوٹے سے ایریا 40x7 اور یا 10 کلومیٹر کے ایریے کے اوپر ان جو ہے کہ 2 ہفتوں، آج 2 ہفتے مکمل ہونے کو آ گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 4500 سے زیادہ اس وقت لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس وقت 12,000 زخمی ہیں، 1 لاکھ عمارتیں، اس میں اپارٹمنٹ بلڈنگ بھی شامل ہیں، اس کے اندر گھر بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر ان محصورین نے جو پناہ لی ہوئی تھی، وہ چاہے گرجے ہیں، وہ مساجد ہیں، وہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز ہیں، 1,12,000 ہمارے پاس جو ہے کہ کاؤنٹ ہے کہ یہ بلڈنگز ہیں کہ جو تباہ کر دی گئی ہیں، اور ان میں بچے جو ہے وہ 40% سے زیادہ بچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ جو ہے دنیا میں نوجوانوں کے حساب سے بڑی آبادی ہے، بڑی تعداد میں بچے ہیں، اور آپ سے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت 1500 کی تعداد آ رہی ہے، 1500 معصوم بچے۔ اور یہ کل کی خبر تو دل دہلا دینے والی ہے کہ بچے ایک دوسرے کے بازو اور پاؤں پر جو ہے ایک دوسرے کا نام لکھ رہے ہیں کہ بمباری کی صورت میں جو ہے کہ ان کے اعضاء کے ذریعے سے پہچانا جا سکے۔ ہم عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں، ہم جو ہے کہ بین الاقوامی امدادی ایجنسیز، اقوام متحدہ، یونیسیف، یونیسکو، ان سے اپیل کرتے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، کہ جتنا جلدی ہو اس ہیومن کوریڈور کو ممکن بنایا جائے، جتنا جلدی ممکن ہو۔ بلکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس وقت، آپ کیا چاہتے ہیں، وہاں کیا چیز پہنچائی جائے؟ میں کہا کہ ہمیں چاہیے ایکسیس۔ اس وقت جو ہے کہ دنیا کو رسائی چاہیے، غزہ میں دنیا کو رسائی چاہیے، کہ اس لیے کہ آپ کو رسائی ملے گی، اس کے نتیجے کے اندر دوا ملے گی، آپ کو رسائی ملے گی، اس کے نتیجے میں فوڈ ملے گا، آپ کو ایکسیس ملے گی، اس کے نتیجے کے اندر جو خواتین گھروں میں محصور ہیں،
جو کھنڈرات کے ملبے ترے موجود ہیں ان کو جو ہے کہ نکالا جا سکے گا. 3-3 4-4 دن بعد بھی جو ہے کہیں ڈیڈ باڈی مل رہی ہیں اور کہیں وہ لوگ کہ جو ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے آپریشن کا آغاز کر دیا. الحمدللہ ہم نے فوری طور پر 15 کروڑ کی امداد جو ہے ابتدائی چند دنوں کے اندر کمٹمنٹ کر دی اور وہ اپنے پارٹنر لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور اس وقت جو ہے ہم 50 کروڑ کی امداد کے لے کر بیٹھے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی ہمیں ملے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دیر نہیں ہوگی. آپ کے پیچھے اس وقت جو ہے کہ ہم اس وقت 10 ٹرک یہاں سے اسلام آباد بھجوا رہے ہیں اور 3 ٹرک KPK سے, اور ہم NDMA کے ذریعے سے, ظاہر ہے الخدمت فاؤنڈیشن ایک قومی ادارہ ہے تو NDMA سے کولیبریشن کے ساتھ, چونکہ NDMA نے کم از کم مصر تک امداد پہنچانے کو پورا کر لیا ہے اور ان سے ہماری جو ہے کہ باقاعدہ رابطہ ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج رات کو کسی وقت جو ہے NDMA کے ویئر ہاؤس میں چیزیں پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ کل صبح جو ہے کہ سارا کا سارا سامان, یہ تقریباً 4 کروڑ سے 4.25 کروڑ کا سامان ہے اور یہ بالکل پہلی اسائنمنٹ ہے, پہلی کنسائنمنٹ ہے. اس کے اندر جو ہے کہ خواتین کے لیے ضروریات کی جو کہ ان کی ڈگنیٹی کٹس موجود ہیں. اس کے اندر جو ہے کہ بچوں کے لیے نوزائیدہ بچوں کی کٹ اس میں شامل ہے, ہائیجین کٹ شامل, اس میں کینڈ فوڈ جو ہے کہ جو زیادہ دیر تک جو ہے کہ کام کیا کر سکتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور جیسے جیسے ہمیں وہاں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ظاہر بات اس کے مطابق ہم بھیجیں گے. تو جو یہاں سے بھیج سکتے ہیں وہ یہ ریڈی فار اٹ ہم وہ کر رہے ہیں. اور جو میڈیسن, جی بالکل میڈیسن جو ضرورت فوری طور پر ہے وہ ہم یہاں سے ہم نے بھجوا رہے ہیں. اور جو پاکستان سے بھجوائی جا سکتی ہے جتنا ہمیں NDMA میں سپیس دے گی انشاءاللہ ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اور اگر ممکن ہوا اور جیسے ہمیں یہ رسائی ملتی ہے تو ہم انشاءاللہ مصر سے بھی بڑے پیمانے پر پرچیزنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے کہ جو وہاں کام کر رہی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے وہاں تک جانے کا اس وقت ہم تیار ہیں. ہماری لیڈرشپ الخدمت کی تیار ہے. آج رات کو میرا خیال ہے NDMA کے جو ہے کہ چیئرمین سے ملاقات ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر عبدالشکور صاحب سے, اور ہم اگلے ایونیوز جو ہے کہ طے کریں گے. ان ایونیوز کی کیا ہے, ہم نے ڈاکٹرز کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اور یہ حوصلہ ہے ہمارے لیے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے 300 سے زائد کنسلٹنٹ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا کہ وہ جانا چاہتے ہیں, وہ غزہ جانا چاہتے ہیں. انہوں نے والنٹیئر کر لی. اس کے اندر 40% خواتین کنسلٹنٹ شامل ہیں, ڈاکٹرز شامل ہیں کہ وہ تیار ہیں. ان حالات کے اندر انہوں نے دیکھ لیا سب کچھ لیکن وہ تیار ہے کہ وہ جانے کے لیے. اور ہم نے جو ہے کہ یہ کمٹمنٹ دے دی ہے انشاءاللہ. جیسے ہی اب ظاہر بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عالمی سطح پر, اداروں کی سطح پر, گورنمنٹ کے لیول پر طے ہونے والی ہے, لیکن ہماری طرف سے سامان سے لے کر, میڈیسن سے لے کر, فوڈ سے لے کر, اور ایون سکلڈ ورکر بھی. یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ترکیہ کے زلزلے کے اندر اپنے سکلڈ ورکر بھیجے کہ الحمدللہ جنہوں نے کام کیا پاکستان کے لیے وہ پرائڈ کا سبب بنے. 1122 اور پاک آرمی کے ساتھ تیسرا ادارہ ہے کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کی جس نے ترکیہ اور شام کے زلزلے میں سرو کیا ہے. ہم تیار ہیں اور ہمارے جو ہے کہ میڈکس یعنی جو پیرا میڈکس کے جو لوگ ہیں وہ بھی تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الخدمت ہیلتھ نے 363 اس وقت ہمارے پاس کاؤنٹ ہے کہ جو کنسلٹنٹ, جو سرجنز جو ہیں ہمارے پاس لائن اپ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کو موقع ملے وہ جائیں اور وہ ضروری اپنے سامان کے ساتھ آپریشن. اس وقت اسرائیل کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ لائبلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی ادارے ہیں, جو عالمی فورم ہے, چاہے وہ سلامتی کونسل ہے اور چاہے اور UN کے ادارے ہیں, ان پر یہ ہو رہی ہے. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ کل کا سورج نہ طلوع ہو اور اس میں یہ ہیومن کوریڈور جو ہے کہ وہ جو ہے کہ ڈیولپ ہو جائے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے جو ہے کہ لوگ وہاں پہنچ سکیں. سچی بات تو یہ کہ اس وقت جو ہے آپ کو جو چیزیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ تو ہیومن پلائٹ ہے, وہ تو انسانی المیہ ہے جو نظر آ رہے ہیں چاروں طرف. کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے لیے, لوگ تو بچے پانی بھرنے جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے کہ ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. یہ جو بیپٹسٹ جو ہاسپٹل تھا, اب ظاہر بات ہے یہ ہمارے جو ہے کہ مشن کا ہاسپٹل تھا کہ جس پر بمباری کی, جس کے نتیجے میں 500 کے قریب جانے جو ہے کہ وہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو اس وقت تو مسئلہ یعنی کسی آپ سمجھے کہ مذہب کا نہیں ہے, کسی جو ہے کہ پولیٹیکل کنفلکٹ کا نہیں ہے. اس وقت تو انسانی رشتے کی بنیاد پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ عالمی برادری سے اپیل کریں. ہم حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کرے. یعنی محض یہ کافی نہیں ہے کہ صرف وزارت خارجہ کی سطح کا ایک اجلاس ہو. ہماری خواہش ہوگی کہ صدر مملکت کی سطح پر, وزیر اعظم کی سطح پر جو ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں, مختلف ادارے, وہ اس سطح پر جو ہے کہ آگے بڑھے اور اس کے نتیجے میں کم از کم وہ انسانی المیہ ہے اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم از کم آپ روک سکتے ہیں کہ آگے بحالی کا سفر شروع ہو جائے. بہت شکریہ.